اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے ایک اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اہم پیغام لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ قربانی کے ایام قریب ہوتے جا رہے ہیں اور عید الاضحیٰ کے مبارک ایام آنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو وہ لمحات، سب کو وہ اس کی برکات نصیب فرمائے، اس کی رحمتیں نصیب فرمائے اور قربانی کا صحیح معنی حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، آج آپ کے سامنے ایک بات یہ پیش کرنے لگا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انڈے کی قربانی بھی جائز ہے اور مرغی کی قربانی بھی جائز ہے، اور بھینس اور کٹے کی قربانی کو ناجائز کہتے ہیں، اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں بھینس اور کٹا موجود نہیں تھے، اس کا ذکر بھی احادیث میں نہیں ہے، اس لیے ان کی قربانی تو ہو نہیں سکتی، اور حضور نے اپنی مبارک زندگی کے اندر کبھی بھینس کی، کٹے کی قربانی نہیں کی۔ حضور نے یا تو اونٹ کی قربانی کی ہے، یا تو اونٹنی کی ہے، یا بکری کی، گائے کی اور دمبے اور دمبی کی، ان جانوروں کی قربانی ثابت ہے، لیکن ان کی قربانی نہیں ہے۔ اور کچھ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ مرغی کی قربانی بھی جائز ہے، انڈے کی قربانی بھی جائز ہے، اس پر بھی وہ اپنے دلائل پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہے، چاہے کسی جانور کی ہو، حلال جانور ہو، یا چاہے وہ کہتے ہیں کہ مرغی کی ہو، یا کہتے ہیں کہ انڈے کی قربانی بھی جائز ہے اگر بندہ اخلاص کے ساتھ دے۔ اور دلیل وہ کیا دیتے ہیں کہ جمعہ کے اندر جو بندہ سب سے پہلے آتا ہے اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اور جو بندہ بعد میں آتا ہے پھر گائے کی، بھینس کی، پھر بکری کی، دمبے کی، پھر وہ کہتے ہیں کہ مرغی کی قربانی کا ثواب بھی ملتا ہے، اور جو سب سے آخر میں آتا ہے اسے انڈے کی قربانی کا ثواب بھی ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انڈے کی قربانی بھی جائز ہے، مرغی کی قربانی بھی جائز ہے۔ جو بندہ گویا کہ اونٹ کی قربانی کرے اس کو جو ثواب ملتا ہے اللہ کی رضا کے لیے جو کرتا ہے، جو مرغی کی قربانی فی سبیل اللہ کرتا ہے اس کو بھی وہی ثواب ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ فتویٰ ہے اور قربانی اس کی جائز ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جب مرغی کی قربانی ہو، مرغی ذبح کریں تو جیسے بڑے جانوروں کی کھالیں وصول کرتے ہیں اسی طرح اپنے مدرسے کے طلباء کو بھیج دیا کریں، مرغی کی کھالیں بھی لے جایا کریں، اور اسی طرح انڈے کی چھلکے بھی، کھالیں بھی لے جایا کریں، اس کو بھی آپ اپنے طلباء کے اوپر خرچ کیا کریں، پھر اس طرح کریں۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی یہ جائز نہیں، اس کی کھال نہیں ہوتی، یہ ہے فلاں ہے۔ ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک صاحب کو، اہل حدیث صاحب کو کسی نے کال کی کہ آئیں ہمارے پاس 50 کھالیں ہیں وہ لے جائیں۔ جب وہ گیا، یہ ڈالا لے کر گیا کہ شاید بڑی بڑی کھالیں ہیں، جانوروں کی کھالیں ہوں گی، ڈالے میں آ جائیں۔ تو جب وہ گیا تو اس نے جو ہے نا 50 انڈے کے چھلکے اس کے ڈالے کے اندر ڈال دیے کہ حضرات صاحب یہ لے جاؤ، یہ آپ کی کھالیں ہیں، مدرسے کے طلباء پر خرچ کریں، اور مدرسے کے طلباء کے لیے یہ ہماری کھالیں وقف ہیں اور آپ ہر سال آیا کریں گے۔ تو اس نے کہا کہ یار آپ کیا بدتمیزی کر رہے ہیں، ہم نے تو سمجھا کہ جانوروں کی کھالیں ہوں گی، گائے یا بکری کی کھالیں ہوں گی، آپ یہ کیا ہمارے ساتھ مذاق بنا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا حضرات آپ ہی تو کہتے ہیں، آپ ہی نے کہا ہے کہ انڈے کی قربانی بھی جائز ہے، جب انڈے کی قربانی جائز ہے تو انڈے کی کھال بھی لینا جائز ہے، اس کی کھال کو مدرسے کے اندر صدقہ کرنا بھی باعث برکت اور باعث ثواب ہے۔ اور اسی طرح مرغی کی بات ہے، بھائی حدیث میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ حضور نے مرغی کی قربانی کا حکم دیا ہو یا مرغی کی قربانی ثابت ہو۔ تابعین، صحابہ اور تابعین کے زمانے میں بھی نہ مرغی کی قربانی کا ذکر ملتا ہے، نہ عملی طور پہ مرغی کی قربانی کا ثبوت ملتا ہے، اور نہ قولی طور پر مرغی اور انڈے کی قربانی کا ثبوت ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، قربانی کے لیے تو بڑے جانور ہوتے ہیں، یہ بکری ہے، یہ 5 قسم کے جو بڑے جانور ہیں، یعنی بکری، بکرا، دمبی، دمبا، گائے، بھینس،
ٹھیک ہے، اونٹ وغیرہ ان کی قربانی جائز ہے، باقی حرام جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے، جیسے گھوڑا ہے اور گدھا ہے، کتا ہے، بلی ہے، ان تمام کی قربانی جائز نہیں۔ مرغی اگرچہ حلال ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی مرغی حلال ہے، حلال جانور کی تو قربانی جائز ہوتی ہے، حلال ہوتی ہے۔ بھئی مرغی حلال ضرور ہے، لیکن اس کی قربانی کے میرے پیغمبر نے حکم نہیں دیا، میرے پیغمبر کے عمل سے بھی ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ کبھی جائز نہیں ہو سکتی۔ نہ اندے کی قربانی جائز ہے اور نہ مرغی کی قربانی جائز ہے۔ بھئی اتنا بڑا ثواب، وہ ابراہیم علیہ السلام تو اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے، ٹھیک ہے، آپ جانور خرید کر ذبح نہیں کرتے، آپ نے اتنی ہمت نہیں، اتنی ایمان نہیں کہ آپ دمبا خرید کر اس کو ذبح کریں، بلکہ ایک چھوٹی سی مرغی 1500 والی کو ذبح کرنے کے لیے آپ تیار ہیں۔ بھائی اتنی سستی قربانی بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بڑی سے بڑی قربانی دینے کی کوشش کیا کریں، جان کی قربانی دینے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، اور مال کی قربانی دینے کی کوشش کیا کریں۔ تو دعا ہے پروردگار عالم ہمیں صحیح معنی دین کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح معنی ملت ابراہیمی پر قائم و دائم رکھے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔